مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے اڈیالہ کے باہر خواتین پر تشدد نے کلثوم نواز پر تشدد کی یاد تازہ کر دی. میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان کی بھی یادداشت میں ڈنٹ پڑ گئے ہیں میری طرح. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ممکن ہے میں ہی غلط ہوں کیونکہ میری اپنا میموری کا پرابلم چل رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بیگم کلثوم نواز پہ کوئی تشدد وغیرہ ہرگز نہیں ہوا. ہاں البتہ ایک بھونڈی حرکت کی گئی تھی کہ ان کی گاڑی کو جس میں وہ بیٹھی تھیں لفٹر سے اٹھا کے ہوا میں معلق کر دیا گیا. اور ظاہر ہے یہ ہیرسمنٹ ہے خاتون کے لیے، اس سے زیادہ کا کم از کم مجھے علم نہیں ہے. تو باقی ایک خاتون آپ کو کلثوم نواز کی جو ارد گرد باقی سارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ابھی وہ پتہ نہیں ڈاکٹر تھی کیا، میں نام بھول گیا اس کا، اس کا وہ سونا کسی نے کسی کے پاس رکھوایا تھا، انہوں نے اس کو جنگل شنگل میں دفنا دیا. اور یہ وہ بعد میں ہیں ڈاکٹر وردہ حسن صاحب کیا، ہاں ڈاکٹر وردہ. ڈاکٹر وردہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ گلاب کو. ڈاکٹر وردہ، وردہ کہتے ہیں گلاب کو. اندازہ لگاؤ یہ کون تھے. یہی کہانی ہے، کہانی گھر گھر کی. ایک ہوتا نہیں تھا ایک عورتوں کا بڑا فیوریٹ تھا وہ انڈیا کا، کوئی پتہ نہیں کیا، ایک ہی چیز ہے. جی بالکل ٹھیک. دوسری طرف سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر کے پی کے میں گورنر راج لگتا ہے تو پھر سب صوبوں میں گورنرز کے حالات ایسے ہی ہیں، وہاں بھی گورنر راج لگا دیں. سبحان اللہ. دیکھو ایک سینئر اور نسبتاً بہت بہتر اور بہتر ریپیوٹ والے، بہتر ساکھ والے سیاستدان کا تبصرہ ہے تو حالات تو بالکل ایک جیسے ہی ہیں. بلکہ وہ آپ صوبوں کو ماریں، وہ دفاع کریں، وہ آپ کی دارالحکومت میں ابھی جو آپ جس بات پہ وہ ڈکی بھائی یا ڈکو بھائی جو بھی ہے، وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ کہاں کی ہے؟ وہ دارالحکومت کی نہیں، جیسے جاہل یہاں دارالخلافہ بھی کہتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. وہ جو یہ اس کی ڈکی کی، ہاں جی لکو کی، جی اچھا. لیکن بہرحال وہ ہر جگہ پورے ملک میں ایک جیسے ہی حالات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے 19-20 کا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق تحقیقاتی ادارے ایپسوس نے پاکستان میں مہنگائی کو دوبارہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا. ادارے کے مطابق 79% پاکستانیوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا انتہائی مشکل ہے. نوکری کے تحفظ پر صرف 22% شہری مطمئن ہیں، جبکہ 84% مستقبل کی سرمایہ کاری پر غیر مطمئن ہیں. تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ ادارہ اگر یہ نہ بھی کرتا تو ہمیں نہیں پتا. جب میں یہ کہتا ہوں حکومتوں کے بارے میں تنزیہ نفرت سے، حقارت سے، کہ جی ان کے اشاریے شوریے، وہ اشاریے 25 کروڑ سڑکاں تے پھر رہے ہیں چبلو کہاں دا اشاریہ. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم سٹیٹمنٹ دے کے یہ ثابت کرنا چاہو کہ لوگوں کے پیٹ جو بھوکا ہے وہ بھوکا ہے، جو ذلیل ہو رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، جس کی کہیں نہیں سنی جا رہی اس کی کہیں نہیں سنی جا رہی. تو یہ فضول بات ہے مہنگائی کو دوبارہ. اور یہ اب کا نہیں ہے یار، کتنی بار تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھاؤں. اب تو مجھے اپنے آپ اور اپنے کام سے بھی چڑ ہونے لگی. میں سچی بات ہوں، کیسی مثالیں نہیں دیں ہوئے، پتہ نہیں دماغوں میں بھس بھرا ہے کیا ہے. بچہ تھا میں یار، اسکول گوئنگ، روٹی فلم تھی، فلم کا نام ہی روٹی تھا. روٹی تھا سوال ہے جواب زیادہ روٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ گل بڑی چھوٹی ہے. تھیم سانگ تھا اس کا، 20 روپئے مناٹا اس میں وہ غالب تک کھانا پڑا تھی پورے ملک. تو یہ جو لعنت ہے مہنگائی، بھوک، ننگ. اور ایک بات یاد رکھو، اخلاقیات کی تباہی کا بھوک سے بہت گہرا تعلق ہے، محرومی سے. وہ نہیں ہے 2.5 درجے بھی ہو جائیں، ان کا مسئلہ بھوک نہیں ہے، ان کا مسئلہ مزید لوٹ مار ہے، کمیشن ہے، کک بیک ہے، یہی کچھ ہے سارا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سکہ بند سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مقبولیت، جمہوریت اور انصاف کی طاقت کھو رہی ہیں، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. جن کو اپنے کام کی، اپنی عزت کی، اپنی ساکھ کی پرواہ نہ ہو، جن کے ووٹوں پہ پلتے ہیں ان کی پرواہ نہ ہو، تو ان کیا پرواہ ہونی ہے ان لوگوں کو. دیکھو
وہ بڑا خوبصورت ہے، میرا خیال ہے صوفی تبسم مرحوم کا ہے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اور دوسری بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں لوگوں کو کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی، کہ سکہ بند سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مقبولیت، جمہوریت اور انصاف کی طاقت کھو رہی ہیں. یہ سکہ بند تو ہے ہی نہیں، اب یہ تو فیک ہیں ساری، فیک نیوز نہیں. نون لیگ کیا ہے؟ اٹس اے فیک پولیٹیکل پارٹی، دے ہیو نو فالوئنگ. یہی حال پیپلز پارٹی ہے، چاروں صوبوں کی زنجیر. اس سے کمپیئر کرو نا ان دنوں سے، ان دنوں سے کمپیئر کرو، کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ فیک نیوز کی ادھر، یہ بھی فیک پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ کہنا ہے کہ طاقت کھو رہی ہیں، مقبولیت، جمہوریت اور انصاف کی طاقت، نہ ان میں سے کوئی مقبول ہے، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے. آپ ہی کے پروگرام میں بتایا نا کہ ہجے بدل دو اس لفظ کے، اور کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. سو یہ اسی طرح ہی ہے، جب تک چل سکتا ہے چلتا رہے گا، ادروائز. کمال کی بات ہے، ہمیں شرم حیا بھی نہیں آتی. کمال کے لوگ ہیں ہم بھی. حکمرانوں کو تو برا بھلا کہنا چھوڑو، ہم بھی خود چپڑ کے ناتی ہے عجیب قسم کے. ایک کا مسئلہ بیٹی ہے، ایک کا مسئلہ بیٹا ہے. بھاڑ میں جائے عوام، بھاڑ میں جائے مہنگائی، لا اینڈ آرڈر جہنم میں جائے، کچھ نہیں ہوتا، ملاوٹ، فلانا، لوٹ مار، سارا کچھ ٹھیک ہے. ایک کہہ رہا ہے میری بیٹی آ جائے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا بیٹا آ جائے. یہ باٹم لائن ہے اس ملک کی پالیٹکس کی. سو خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کی ہے. حسن پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اتحادی جماعت ہے، پھر ان کی چونچ اور دم لڑتے ہوئے کیسے گم ہو گئی؟ دیکھو بات سنو، یہ کہتے ہیں نا نیام میں دو تلواریں. میں کتنی بار آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، میثاق مکمکا تھا. پہلے یہ ایک دوسرے کو چک بڈ بڈ کے اپنا حصہ لیندے رہے، پھر انہوں نے کہا یار مل جل کے ذرا کر لیا، 19 کا فرق پہ جائے گا تو ہمارا تماشا بھی نہیں بنے گا، ہمارا کام بھی چلتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ انہیں وہ ایک نے وہ پیپلز پارٹی نے اغوا کر لیا. نواز شریف صاحب نے والد انہوں بڑھا بندہ چک کے انہوں نے ماریا. وہ بڑا نامور ایک پولیس والا تھا اور بڑا فخر کرتا تھا ساری زندگی اس بات، چک کے بغیر دوائیاں بوڑھے آدمی کو. یہ جہاں سڑک نہیں، جہاں ریڈیو پاکستان لاہور ہے، میں نام بھول گیا ہوں سڑک، وہاں انہوں نے زرداری صاحب دی زبان تھی سب کچھ کرتے رہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آئی کہ یار ونڈ کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ. اب انہوں نے اور طریقے سے یہی کام کیا ہوا ہے. تو اندر سے تو ظاہر ہے ان کا بس نہیں چلتا، یہ ایک دوسرے کو رہنے نہ دیں، لیکن قدرت نے ان کو ختم کر دیا. تم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ بات بالکل ایسے پوری آب و تاب سے سورج اپنی سوا نیزے پہ ہو، پتہ لگ جائے گا آپ.